یہ عذاب غضب اس لیے بسبب اس کے کہ پسند کیا انہوں نے حیاتی دنیا کو علی الآخرہ اوپر آخرت کے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافرین کو۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون اور یہی لوگ ہیں بے ہوش غافل بے خبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے سبق میں یہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت سے نہیں نوازتا جو ہدایت کا طالب نہ ہو، طلبگار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ آج جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، آیت نمبر سورہ النحل کی آیت نمبر 106، اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو آدمی اسلام سے پھر جائے، اسلام قبول کر لے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے وہ اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ سورہ النحل مکی ہے اور ابتدائے اسلام کے اندر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اصحاب رسول پر آئیں، یہ وہی لوگ تھے جو اپنے ایمان پر پکے رہے۔ آپ سنیں گے تاریخ تو انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، مشرکین نے لٹایا ہوا ہے، مار رہے ہیں، اللہ اکبر، مار رہے ہیں، مار کھاتے کھاتے صحابہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، ایک ظالم دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر چھلانگ لگائی اور زور سے اوپر گرا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، اور پھر پاؤں سے مسلا اور ایسے زور سے پاؤں مارے کہ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو فرمایا، اور ظالموں اس کا کیا قصور ہے، کیوں مار رہے ہو؟ تو آخر یہ انسان ہے،
آپ نے اس کی پسلیاں توڑ ڈالی ہیں، سزائیں دے رہے ہو۔ آگے سے کافر کہتے ہیں یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غلام تو ضرور ہے لیکن انسان تو ہے نا، مسلمان تو ہے، اتنا ظلم آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو پیسے دے کے حضرت ابو فقیہ کو بھی آزاد کرا دیا۔ بڑی عظیم ہستی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی کفار کے نرغے میں آ گئے تو اب جان بچانی تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان ظالموں نے اتنا مارا، اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی اذیتیں پہنچائیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر وہ کہتے تھے کہ جملہ کہو، لیکن صحابی مجبور ہو گیا، جب زیادہ مجبور ہوا تو کہہ دیا، تو واپس آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل بے قرار ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا میرے پیارے کیوں رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بڑا قصور ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی غلطی ہو گئی ہے، کیوں رو رہا ہے، کچھ مجھے بھی بتاؤ، رونے کی وجہ بتاؤ۔ یا رسول اللہ اس طرح ہوا، میں کفار کے نرغے میں آ گیا تو میں آپ کی شان کے اندر گستاخی کر بیٹھا، مجبوری تھی۔ تو پتہ ہے میرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا میرے پیارے میرے صحابی یہ بتا اس وقت تیرا دل کیا کہتا تھا، اس وقت تیرا دل کیا کہتا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو ابھی رو رہا ہوں، بادل نخواستہ مجبوری کی بنا پر میں آپ کی گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ مجبوری کی وجہ سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائیں گے، میں نے بھی معاف کیا۔ تو فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس آدمی نے، جس شخص نے کفر کیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، بعد ایمان لانے کے۔ اچھا ابتدا میں ایسا بھی ہوا، ایک کافر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، یہ لمبا واقعہ ہے، تو آپ دعوت پر تشریف لے گئے لیکن آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کفار مشرکین دسترخوان پہ بیٹھ گئے، تو رحمت کائنات کھانا نہیں کھا رہے، آپ نے کہا بھائی ہم نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے تو آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ نے فرمایا میں مشرک کا کھانا نہیں کھاتا۔ تو چونکہ عربی تھے نا، قریشی تھے، انہوں نے کہا ہماری تو بڑی بےزتی ہوتی ہے، اچھا آپ کیسے کھانا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایمان لے آؤ، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے کھانا کھایا۔ بعد کے اندر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے اتنا اسے تنگ کیا، اتنا اسے تنگ کیا کہ کہا تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیسا کام کر ڈالا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجبور کیا، اور اتنا مجبور ہو گیا تو ساری برادری ناراض ہو گئی، ان ظالموں نے ایسا اکسایا، انہوں نے کہا جا آمنہ کے لال کو کہہ دے میں اب ایمان سے پھر گیا ہوں اور آپ کی طرف تھوک کے بھی آؤں۔ تو وہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس آیت کے اندر یہی مسئلہ ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس آدمی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ من بعدہ، ایمان لانے کے بعد،
ایمان لانے کے بعد الا من اکرہا، اس حال میں جس پر زبردستی کی گئی، جس پر کیا کی گئی، جو آدمی بیچارہ مجبور ہو گیا، زبردستی کی گئی ہے لیکن دل اس کا چاہتا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، اور دل اس کا بے قرار ہے، مطمئن ہے، ایمان پر اس کا دل کیا ہے، مطمئن ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن جس شخص کا سینہ کھل گیا بالکفر، کفر کے لیے، ساتھ کفر کے، صدرن سینہ، یعنی وہ زیر بیر کفر کی طرف جا رہا ہے، ایمان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور کفر کو اپنے سینے سے لگاتا، تو ایمان لانے کی اس کی کوشش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، پس ان کے اوپر غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ یہ جو ہے نا من کفر باللہ، یہ شرط ہے، اور فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کی کیا ہے، جزا ہے۔ بس ان کے اوپر ہے غضب، کس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا، واسطے ان کے عذاب ہے بڑا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ غضب عذاب کس لیے، بسبب اس کے کہ پسند کیا انہوں نے حیاتی دنیا کو، علی الآخرہ، آخرت پر، یعنی ان کفار نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، پسند کیا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھو، ایک فریضہ نماز ہے، ان کو کہو بھائی نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے، تم نمازوں کی بات کرتے ہو۔ اور آج جو جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، 2 نمبر کام کیے جا رہے ہیں، سودے بیچے جا رہے ہیں، ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، آخرت کے بدلے کے اندر ہے، دنیا کو کیا دی جا رہی ہے، ترجیح دی جا رہی ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بسبب اس کے کہ پسند کیا انہوں نے حیاتی دنیا کو، علی الآخرہ، اوپر، اور یاد رکھو ہم نے دنیا کو پسند کیا ہوا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری فانی ہیں۔ اچھا انسان کی زندگی ہے تو کیا ہے، فانی، جانے والی، انسان کی جوانی ہے تو وہ بھی بڑھاپے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آخرت کی تیاری کرو، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کرنی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، اس کے لیے آج کوشش نہیں کر رہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی ہے، کبھی کبھی اللہ والے بھی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا دنیا کے اوپر آپ نے رہنا ہے نا، اتنی دنیا کے لیے محنت کرو، جتنا دنیا پر آپ نے رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے کیا کرو بھائی، اس آخرت کے لیے زیادہ محنت کرو، چونکہ آپ نے وہاں زیادہ رہنا ہے اور دنیا کے اوپر تھوڑا رہنا ہے۔ یہ 60 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، چلو 120 سال، 140 سال کوئی رہے گا اس دنیا کے اوپر۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا کے اوپر اس آخرت کے لیے دو محنت کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اس کی نعمت ہمیشہ کے لیے، زندگی بھی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ وہ زندگی عطا فرمائیں گے جس کے بعد موت، وہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ آج ہم نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی ہے،
پسند کر لیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافرین کو۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں جو ہدایت کا کیا ہو، طلبگار ہو، ہدایت چاہتا ہو۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ ہیں بے ہوش رہنے والے۔ یعنی آپ نے نتیجے، انجام، آخرت کے نتیجے اور انجام سے یہ کیا ہے، بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں۔ جیسے ایک اب تو بڑا بے ہوش ہے یار، مطلب کیا ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ ہیں بے ہوش، بے خبر۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، اس لیے پکی بات ہے، لازمی، انہم فی الآخرۃ، تحقیق و آخرت میں، ہم الخاسرون، یہ ہیں نقصان پانے والے، خسارے کے اندر جانے والے، نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جو اپنے انجام سے کیا ہے، بے ہوش ہیں، بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہوشیار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔